بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. رواه النسائي ومسلم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. الحديث وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہر تعریف کے مستحق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حدیثوں میں اپنی امت کو مختلف قسم کے فتنوں سے آگاہ کیا اور ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ پر نبی علیہ السلام کے بعد آج 17 صفر 1436 ہجری کتاب الفتن صحیح مسلم کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ درس حدیث ہے جس میں صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو صحیح مسلم میں کتاب الفتن کی حدیث آئی اور ہم نے اس کو پڑھا، تو وہاں سے ہم نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ فتنوں کے متعلق جو باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ہم سب کو بیان کی ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ فتنے کیسے ہوں گے، کتنی قسم کے ہوں گے، کیسے کیسے آئیں گے، اور انسان کیسے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں بنیادی طور پر بتا دی گئی ہیں، جیسے کہ فتنے کا معنی کیا ہے اور
فتنوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جو ڈرایا ہے کہ کیسے فتنے آئیں گے، کس شکل میں آئیں گے، اور فتنوں کی جو قسمیں ہیں دو، ایک شہوتی فتنے، ایک شبہتی فتنے، شہوات کے فتنے، شبہات کے فتنے، ان دونوں کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ شہوت سے تعلق رکھنے والے جو فتنے ہیں اس کو ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد شبہات سے تعلق رکھنے والے جو فتنے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ شہوت یعنی نفسانی خواہشات، خواہشوں کے جو فتنے ہیں وہ مختلف شکل کے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ان کا سرسری ذکر کیا گیا۔ ان شہوت کے فتنوں میں سب سے بڑا اور خطرناک فتنہ جس سے امت کو ڈرایا گیا وہ ہے عورتوں کا فتنہ، پھر اس کے بعد بچوں کا فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ وہ آیت ہم نے پڑھی، یہ بھی جس کا ذکر میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ شہوت کے فتنے یا شہوات کی کو مزین کر کے اس کی محبت ڈال دی گئی ہے لوگوں میں، عورتوں کے، بچوں کے، سونے چاندی کے، عورتوں کی خواہش، بچوں کی، سونے چاندی کی، گھوڑوں کی، زراعت کی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے مقدم ان چیزوں میں نساء یعنی عورتوں کو رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے خطرناک فتنہ، سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہوگا، اور میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کو بتائی تھی۔ آج بتانا یہ ہے کہ عورتوں کے فتنے کیسے ہوتے ہیں، کس کس شکل میں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنہ اشد علی الرجال من النساء۔ میں اپنی امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑتے جا رہا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے لفظی، جس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ امت پر نہیں، کوئی اور فتنہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اول فتنة وقعت فی بنی اسرائیل فی النساء۔ سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں واقع ہوا تھا وہ عورتوں کے معاملے میں تھا۔ فاتقوا النساء واتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ اس حدیث سے بھی، یہ دوسری حدیث ہے، اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل جو ہے قوم گزری ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیشتر پیغمبروں کو مبعوث کیا، جن کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے اور احادیث بھی آئی ہیں۔ تو ان بنی اسرائیل فرقے میں، اس قوم میں جو سب سے بڑا فتنہ آیا، سب سے پہلا فتنہ آیا، وہ عورتوں سے آیا۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کا فتنہ یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس میں جو شہوتی فتنے میں داخل ہے، خواہشات کے فتنوں میں داخل ہے۔ کیسے عورت کا فتنہ ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں کیا حدیثیں آئی ہیں اور علماء کے کیا سلف کے کیا اقوال ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، دو قسم کے جہنمی میں نے کبھی نہیں دیکھے ان کی طرح۔ دو قسم کے جہنمی میں نے ان کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ نمبر ایک، وہ قوم جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، چابک کوڑے ہوں گے گائے کی دموں کی طرح، اور وہ ان کوڑوں سے، ان چابکوں سے لوگوں کو ماریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے۔ یہ ایک قسم کے لوگ جو جہنمی ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے کہیں نہیں دیکھا، وہ ہے عورتیں، ونساء، وہ عورتیں کاسیات جو کپڑے پہنیں گی، عاریات ننگی ہوں گی، ممیلات مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، مائلات خود کی طرف دوسروں کو یعنی مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی، رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر پر اونٹوں کے کوہان کے جیسا ہوگا۔ لا يدخلن الجنہ، یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ ولا یجدن ریحہا، اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔
وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے سنائی دیتی ہے۔ یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث شریف میں عورتوں کے فتنے کو ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث نسائی کی صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا سب کا سب سامان ہے، دنیا ساری ایک سامان ہے، ایک چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا، جب دنیا کی ہر چیز ساز و سامان ہے تو سب سے اچھا سامان کیا ہے دنیا کا؟ المرأة الصالحہ، نیک عورت۔ دنیا کا سب سے اچھا سامان ہے نیک عورت۔ فرماتے ہیں آگے ان نظر الیہا سرتہ، کون ہے یہ نیک عورت جو سب سے اچھا سامان ہے دنیا کا؟ لفظ مطلب سامان، سب سے اچھی چیز ہے دنیا کی۔ ان نظر الیہا، شوہر اگر اس کو دیکھے، سرتہ، اپنے شوہر کو وہ خوش کر دیتی ہے۔ وَإِنْ أَمَرَهَا، شوہر اگر اس کو حکم دیتا ہے، اطاعتہ، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، شوہر اگر اس سے غائب رہتا ہے، دور رہتا ہے، حفظتہ فی نفسها ومالہ، اپنے نفس کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واتقوا النساء، عورتوں سے بچو، فإن أول فتنة بني اسرائیل كانت في النساء، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں میں تھا۔ تو جب ہم حدیثیں عورتوں کے مطابق دیکھتے ہیں تو ایک طرف وہ حدیثیں ہیں جس میں سے ایک حدیث میں نے صحیح مسلم کی نسائی کی بیان کی جس میں نیک عورت کا ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس عورت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، اگر عورت اپنے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے، یعنی نمازیں پڑھتی ہیں پنج وقتہ، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی ذات کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے جب شوہر غائب رہتا ہے، تو ایسی عورت سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے شاید داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو حدیثیں دو قسم، ایک حدیثیں وہ ہیں، ایک پہلی قسم کی حدیثیں وہ ہیں جن میں نیک عورت کے اوصاف ذکر کیے گئے، دوسری قسم کی وہ حدیثیں ہیں جن میں عورتوں کے فتنے ذکر کیے گئے۔ کیا مطلب یہ ہے بات فتنوں کی چل رہی ہے تو پہلے اس کو ہم بیان کریں، کیونکہ بچنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ نقصان دینے والی چیزوں کو مقدم کیا جاتا ہے فائدہ دینے والی چیزوں پر۔ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح، شریعت کا قاعدہ ہے درء المفاسد، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دور کرنا، نقصان پہنچانے والی چیزوں کو دور کرنا یہ مقدم ہے، یہ آگے ہے اس سے کہ فائدہ دینے والی چیزوں کو لانا۔ ایک چیز سے فائدہ ہے، ایک چیز سے نقصان ہے تو نقصان پہلے اس کو دور کیا جائے گا، بعد میں فائدہ دینے والی چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ تو اس قاعدے کے تحت ہم پہلے آپ کو بتائیں گے آج کے اس درس میں کہ عورتوں کا فتنہ کیسے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے یہ بات بیان فرمائی ہے اگر عورت اللہ سے نہیں ڈرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتی ہے، تو یہ عورت فتنہ ور عورت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، نہ اللہ کے احکام کی پاسداری ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہے، تو اس عورت سے فتنے ہوں گے۔ اور یہاں جو عورتوں کا فتنہ ذکر کیا گیا یہ وہی عورتیں ہیں۔ قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، نقل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات جو قرآن کی آیت میں ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چال، یعنی عورتوں کی چال، عورتوں کا مکر عظیم، اللہ کہتا ہے بہت بڑا ہے۔ یہ آیت اس ضمن میں آئی ہے جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے گھر میں پلے بڑے ہوئے، کافی خوبصورت، کافی حسین و جمیل، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا ڈر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں انہوں نے رکھا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہوئی، اس نے جو ہے برائی کی دعوت دی، ایک چال بازی سے اس نے گھر میں ان کو بلایا، وغلقت الابواب، قرآن کا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے دروازے بند کر دیے، دروازے بند کر کے ہی طرح
برائی کی طرف، بدکاری کی طرف یوسف علیہ السلام پیغمبر کو دعوت دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور نکل کر دروازہ کھول کر باہر جانے لگے، پیچھے سے پکڑ کے کھینچنے لگی، آپ کا دامن یا آپ کا جو ہے کپڑا پیچھے سے پھٹ گیا۔ یہ واقعہ سورہ یوسف میں قرآن کی آیتوں میں موجود ہے، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، پیچھے سے اس نے پکڑا کپڑا پھٹ گیا، دروازہ کھل گیا، بادشاہ سامنے ہے جو اس عورت کا شوہر ہے، چال چلتی ہے، فوراً کہتی ہے دیکھو یہ جس کو ہم نے بیٹا بنایا گھر میں، یہ جو ہے جس کو ہم نے اپنا سمجھا، یہ میری عزت لوٹنے کے لیے میرے ساتھ بد کردار حرکت کرنے کے لیے یا غلط حرکت کرنے کے لیے داخل ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں یہ بات ہے کہ ایک آواز آئی جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یوسف سچے ہیں یا عورت سچی ہے، دونوں میں کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ یہ تو ہے کہ ایک سچا ہے ایک جھوٹا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ظاہر کی کہ آواز آئی جس سے یہ معلوم ہوا کپڑا دیکھا جائے، کپڑا اگر سامنے سے کھلا ہوا ہے یوسف جھوٹے ہیں عورت سچی، اگر کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یوسف سچے ہیں عورت جھوٹی ہے۔ کپڑا دیکھا گیا، یوسف علیہ السلام اتنے پر خاموشی اختیار نہیں کی، اس نے پوری چال چلی۔ یہ فتنہ ہے عورت کا جو مثال کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، جو قرآن کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس نے اپنی چال چلی، آخر کار یوسف علیہ السلام کو جیل کی سلاخوں میں پھینک دیا گیا یا داخل کر دیا گیا۔ یہ ایک عورت کی چال ہے، جو اسی پس منظر میں وہ آیت آئی جس آیت کو میں نے تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا قید، تمہاری چال، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ یہ کون سی عورت ہے؟ یہ وہ یہ جس کا فتنہ اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ عورت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی، یہ عورت یوسف علیہ السلام کو برائی پر ابھارنے والی، تو اس کو کہتے ہیں فتنہ عورتوں کا۔ جو عورت جس عورت کے دل میں اللہ عز و جل کا خوف نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پاسداری نہیں ہوگی، وہ خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگی، لوگوں کو بھی فتنے میں مبتلا کرے۔ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے لایا ہوں یہاں پر، بلکہ تین چار حدیث ہیں فطروں کے متعلق۔ اس میں وہ ایک حدیث کافی ہے جس حدیث میں نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دو قسم کے جہنمی میں نے ایسے کہیں نہیں دیکھے۔ ایک ظالم لوگ جو لوگوں کو جو ہے کوڑے مارتے ہیں، یضربون بہ الناس، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کے جیسے کوڑے ہوں گے، مطلب گائے کو دیکھا اس کی دم کیسے رہتی ہے، ایسے چابک اور کوڑے ہوں گے ہاتھوں میں۔ یضربون بہ الناس، لوگوں کو ماریں گے، کیا مطلب انہیں ظلم کریں گے لوگوں پر، یہ جہنمی لوگ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم کی سزا جہنم ہے۔ ایک قسم کی یہ ہے، اور دوسرا نساء، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں۔ کیسی عورتیں؟ دیکھیے فتنہ کیسا ہوتا ہے عورت سے، کہ عورت اگر اللہ سے نہیں ڈرے گی تو وہ کپڑے پہنے گی ایسے کہ جو اس کے سطر کو ڈھانکنے والے نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کاسیہ تیرے کپڑا پہننے والی، ایسے نہیں کہ کپڑا نہیں پہننے والی ہوں گی۔ جہنمی عورتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، کپڑا پہننے والی ہوں گی، عاریہ ننگی، کپڑا پہننے والی ننگی کیسے بھائی؟ ننگی تو اس کو کہتے ہیں ننگی عورت جس پر کپڑا نہیں ہے، تو کپڑا پہن کر ننگی۔ کاسیہ، علماء نے بیان فرمایا اس حدیث کی تشریح میں کہ یہ فتنہ ہوگا عورتوں کا، ننگی نہیں گھومیں گی، وہ کپڑے پہن کر گھومیں گی، لیکن ایسے کپڑے جو ان کے جسم کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ کاسیات عاریات کہا گیا، کپڑا پہن کر، اس کا اردو ترجمہ علماء نے کیا اس طریقے سے بھی، کپڑا پہن کر ننگے ہونے والے۔ کیسے؟ یعنی کھلے کپڑے، ایسے کپڑے جس سے ان کا بدن، ان کا جسم ظاہر ہو رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے عورت کا جسم پردہ ہے، عورت کا جسم المرأة كلها عورة، عورت پورا پردہ ہے۔ اور آپ جب حدیثوں پڑھیں گے، تحقیق کریں گے کہ عورت کیا چیز ظاہر کرے، کیا چیز اپنی ظاہر کرے، تو جو قرآن کی آیت الا ما ظہر منہا اور جو حدیثیں آئیں اس سے معلوم ہوتا ہے اتنی ہتھیلیاں، پیر اور آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے، آنکھ کھلی رکھنا تاکہ راستہ دیکھنے کے لیے، یہ کھلا رکھ سکتی ہے عورت، جو الا ما ظہر یا صحیح حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کا پورا جسم اس کو چھپانا ہے، حتیٰ کہ چہرہ بھی چھپانا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ عورت کا چہرہ کیا کھلا رکھا جائے گا یا چھپا جائے گا، اس سلسلے میں جو مسئلے ہیں، اختلاف ہے۔ راجح قول کرتا، مسئلوں میں نہیں جاتے ہوئے، صحیح بات حدیثوں کی روشنی میں کہ عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے،
اس کو بھی وہ چھپانا. اس کی کئی دلیلیں ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث علامہ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ نے تفصیل سے اس مسئلے پر ذکر کیا. راجح قول یہی ہے کہ عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے، اس کو بھی چھپانا چاہیے، الا یہ کہ وہ حالت احرام میں اس کو کھلا رکھے گی، بشرطے کہ اجنبی مرد سامنے نہ ہو. اگر اجنبی مرد سامنے ہوں گے وہاں بھی، جیسا کہ آپ حدیث سے جانتے ہیں، حج کے مسائل میں آپ نے پڑھا ہے کہ وہاں بھی وہ اپنے چہروں پر دوپٹہ ڈالیں گی، چہروں پر دوپٹہ ڈالیں گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتی ہیں سدلت احدانا جلبابها علی وجهها، ہم اپنے چہروں پر اپنے دوپٹے کو ڈالتی تھی. کب؟ جب مرد حاجی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب وہ گزر جاتے ہیں ہمارے سامنے سے، ہم اپنے دوپٹوں کو کھول دیتی. جس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، یہ بھی دلیل ہے اہل علم کی جنہوں نے راجح قول بیان کیا کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے حالت احرام میں ہے، جبکہ چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے عورت کو. اصل یہ ہے کہ حالت احرام میں عورت چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن اجنبی مرد ہو تو وہاں پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ امہات المؤمنین کا یہ عمل اور ان کا یہ فعل ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ وہ صدلت احدانا جلبابها علی وجهها، جب مرد حاجی ہمارے سامنے سے آتے تو ہم اپنے چہروں پر دوپٹہ ڈال لیتے. جب طواف کرتے وقت کا واقعہ ہے، جب طواف کرتے وقت اجنبی مردوں کے سامنے دوپٹہ ڈالا گیا تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ ہے اسلام میں. عام حالات میں تو کیا ہو ہم لوگوں نے یقینا، جیسا کہ حدیثیں بتاتی ہیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے اس لڑکے کو یا اس آدمی کو جو کسی لڑکی یا عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، شریعت میں جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جا کر دیکھے، تو کیا دیکھے جا کر؟ اب النظر الی المخطوبہ کا جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے باندھا ہے کہ جو ہے جس عورت سے یا جس لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو، جا کر اس کو دیکھو. حدیثوں میں اس سلسلے میں کافی روایت ہیں، جیسے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے، جن کی بہنیں تھیں، جانتے ہیں آپ. اس کے علاوہ بھی صحابہ کے واقعات ہیں. تو یہ جو رشتہ بھیجنے کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے جو دیکھنے کا حکم ہے، تو کیا دیکھنا؟ ہاتھ دیکھنا، بال دیکھنا یا پیر دیکھنا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑا باریک استدلال کیا، سمجھا مسئلہ چہرے کو دیکھنا ہے. اگر ایک لڑکا چاہتا ہے اس کو رشتہ کرنا ہے کسی لڑکی سے، اور اگر اس کے سامنے لڑکی کے چہرے کو بند کر دیا جائے اور صرف اتنے ہاتھ دکھا دیے جائیں، یہ اتنے ہاتھ کوہنی تک اس کو دکھا دیا جائے، یا کھلے بال کو دیکھ لے، دیکھیے کھلے بال دیکھ لے، چہرہ چھپا لے عورت، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے جو علماء نے دی ہے. اگر ہاتھ اتنے نظر آئے اور وہ واپس لوٹ جائے، اس سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے لڑکی دیکھی؟ کیا کہے گا وہ؟ ہاں میں نے دیکھی کہے گا؟ نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا مجھے تو لڑکی بتائی نہیں گئی، وہ تو پردے میں آئی تھی وہ. یہ اس کا جواب ہوگا. تو شریعت کا جو حکم ہے دیکھنے کا وہ چہرہ ہے. اگر وہ ساری چیزیں چھپا لے، حتیٰ کہ مثال کے طور پر گلاؤز پہن لے عورت، اور یا لڑکی جس کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا جا رہا ہے یا لڑکا دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، صرف فیس اس کا کھلا رہے اور وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ لے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، گھر آ جائے، اس کے کیا آپ نے لڑکی دیکھی؟ کیا کہے گا وہ؟ جی ہاں میں نے دیکھی. اس کے بعد اپنی پسند یا ناپسندیدگی کا وہ اظہار کرے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس بات کا حکم ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ چہرہ فتنہ ہے، جیسا کہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. چہرہ عورت کا فتنہ ہے. چہرہ کھلا رکھ کر پھرنا، اس کا مطلب یہ وہ عورت ہے جو اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر رہی ہے. جو کتاب الفتن یہ مسئلہ چل رہا ہے، کتاب الفتن تو پردے کا جہاں تک ہے تو عورت کا پورا جسم پردہ ہے، یہاں تک کہ چہرہ بھی اس کو چھپانا ہے. البتہ آنکھوں کو کھلا رکھنے کا حکم ہے. کیوں؟ تاکہ وہ راستہ دے، اور اتنی ہتھیلیاں یا پیر کا حصہ جو ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہے. اس کا علاوہ پورا جسم چھپانا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی عورتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے، نساء وہ عورتیں بھی جہنم میں جائیں گی، کاسیہ جو کپڑے پہنے ہوں گی، عاریہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہن کر ننگے. جسے آپ دیکھیں ایسے ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جس سے پورے ہاتھ نظر آتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں جس میں عورت کا پیٹھ یا عورت کا پیٹ یا عورت کی کمر یا عورت کے پیر یا پنڈلیاں یہ سب نظر آتے ہیں. یہ کاسیات عاریات نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں چھپانے کا حکم ہے. پیٹ عورت کا پردہ ہے، غیر محرم کے سامنے وہ اپنے پیٹ کو نہیں دکھا سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے اپنی پیٹھ کو یا اپنے ہاتھوں کو یا کمر کو وہ دکھا نہیں سکتی. اسی طریقے سے گھٹنے کے نیچے جو حصہ ہے یا پیر ہے جس کو پنڈلی کہتے ہیں، یہ چھپانے کا حکم ہے عورت کے لیے. اگر وہ ایسے کپڑے پہنتی ہے جیسے شارٹ پینٹس وغیرہ پہنے جس میں جو ہے اس کے پنڈلیاں نظر آئیں، تو یہ کاسیات عاریات نہیں ہے. کپڑا پہن کر ننگی، کپڑے پہن کر ننگی. غور
کیجیے حدیث پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کاسیات عاریات، کپڑا پہن. اور دشمنان اسلام ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، یا خاص طور سے میں بات کر رہا ہوں یہود و نصارہ، اگر وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے وہ عورتوں کا استعمال کیا جائے. عورتوں کو انہوں نے ماضی میں استعمال کیا. صلیبی جنگوں کو آپ پڑھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے واقعات اگر آپ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا کس طریقے سے شراب اور عورت کو استعمال کر کے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لیے سختی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، انہوں نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا، روک دیا گیا تھا کہ فوجی جو ہے فوج میں جو ہے عورتوں کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، عورتوں سے کمپلیٹ مکمل دور رکھ دیا گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا صلیبی یہود و نصارہ پوری چال چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو عورتوں کے ذریعے اور نشے کے ذریعے، شراب نشہ جب ہو جاتا ہے تو آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا، تو نشے میں آ کر عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو کر بہت سارے لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، جس کو داستان ایمان فروشوں کی کہا جاتا ہے. ایمان فروش جو مسلمانوں نے، ایمان والوں نے شراب کے نشے میں آ کر، عورتوں کے جذبات میں آ کر اپنے ایمان کو بیچ ڈالا اور یہود و نصارہ کے ہو گئے، اور اس کی وجہ سے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوئی، بہت زیادہ خسارہ اور بہت زیادہ نقصان ہوا. تو ان کو معلوم ہے، لہٰذا وہ ایسے ڈیزائنس، ایسے کپڑے، ایسی چیزیں مارکیٹ میں لاتے ہیں جس سے جو ہے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں، وہ پہن کر بھی ننگی نظر آئے باہر، کیونکہ وہ جب پہنے گی عورت ایسے کپڑا پہن کر نکلے گی جس میں اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، ایسی ساڑی پہنے گی جس میں اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے، جس میں اس کی کمر نظر آ رہی ہے، جس میں اس کے پیچھے جو ہے پیٹھ نظر آ رہی ہے یا پیر نظر آ رہے ہیں. آپ بتائیے کیا اس سے فتنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا فتنہ. وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور یہاں وہی بات بیان کی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایک ظالم قوم ہے اور دوسری وہ عورتیں. 4 صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، غور سے سنیے. کپڑے پہننے والی، ننگی، مائل ہونے والی، مائل کرنے والی. کپڑے پہننے والی، اس کا مطلب کپڑا پہن کر بھی فتنے میں مبتلا کیا جا سکتا ہے. اور اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے. کیا مطلب لباس التقوی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے پہلے کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ان کے عیب کو، یعنی ان کے جسموں کو چھپانے کے لیے آسمان سے پردہ نازل کیا، کپڑا نازل کیا. وہ کپڑا جو ان کے جسموں کو، ان کے شرمگاہوں کو چھپائے، ان کے عیوب کو چھپائے، یہ کپڑے کا مقصد ہوتا ہے. ستر پوشی ہو، جو جسم دکھنا نہیں ہے کسی کو، یا نظر نہیں آنا چاہیے، اس جسم کی ستر پوشی ہو، اس کو چھپا دیا جائے، یہ مقصد ہے. اسی لیے ہم سب کپڑے پہنتے ہیں، اسی لیے انسان کپڑے پہنتا ہے تاکہ اپنے عیب کو ظاہر نہ کرے. اور عورتوں کے لیے بھی جو کپڑے کا حکم دیا گیا ہے وہ کس لیے، وہ کپڑا کیوں پہنتی ہے؟ مقصد کپڑا پہننے کا یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو نمایاں نہ کریں باہر. مرد کی نظر نہ پڑے آپ کے جسم پر، آپ کے ہاتھ نظر نہ آئے، آپ کی کونیاں، آپ کی گردن، آپ کا پیٹ، آپ کی پیٹھ، نعوذ باللہ من ذالک، یا کمر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ چیزیں نظر نہ آئے. کیوں؟ اس سے فتنہ مبتلا ہو سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کاسیات عاریات، اگر کپڑا پہن کر ننگی ہوگی تو یہ جہنمی صفت ہے عورت کی. کپڑا پہننے والی یعنی وہ کپڑا جو ساتر نہیں ہے، جو جسم کو نہیں صحیح طور پہ چھپا رہا ہے. عاریات ننگا، یعنی ننگا پن ظاہر ہو رہا ہے اس سے. کیا ہے؟ ممیلات، مائل ہونے والی. کس کی طرف؟ مردوں کی طرف جھکنے والی، مردوں کی طرف مائل ہونے والی. نمبر 3. نمبر 4 مائلات، مائل کرنے والی عورتوں، مردوں کو. ظاہر بات ہے ویسے کپڑے پہن کر نکلے گی یا خوشبو لگا کر نکلے گی تو اس سے میلان ہوگا لوگوں کا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ عورت جو گھر سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے جس سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، خوشبو پھیلتی ہے تو توجہ آتی ہے لوگوں کی، تو اس کی طرف دیکھا جائے گا یا اس کے قریب آنے کی کوشش کی جائے گی، نعوذ باللہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ خوشبو ایک فتنہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے، ایسی خوشبو جو پھیلنے والی ہو، ایسی عورت کے بارے میں وعید آئی ہے کہ یہ جہنم کی خوشبو نہیں سن سکتی، یہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ بھی مائلات ہے. جو مائل کرنا ہے وہ کپڑوں کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اپنی گفتگو سے بھی ہو سکتا ہے، اور خوشبو سے بھی ہو سکتا ہے. مائل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے خوشبو ہے، اسی لیے منع کیا گیا کہ خوشبو لگا کر اڑنا. کپڑے ایسے ننگے کپڑے پہن کر نکلنا، اس سے بھی کیا ہوگا؟ میلان ہوگا. میلان مطلب لوگوں لوگ جو ہے مائل ہوں گے، مرد، نوجوان لڑکے، بچے جو ہے عورتوں بچیوں کی طرف جھکیں گے، ان کی طرف ان کا میول ہوگا، جس کو کہتے ہیں میلان ہوگا، توجہ ہوگی. اس سے فتنے واقع ہوں گے معاشرے میں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو، جو اس حدیث میں بیان ہوا. اسی طریقے سے باتوں کے ذریعے بھی بات ضرورت کے تحت عورت کر سکتی ہے، لیکن بات میں فتنہ بھی ہو سکتا ہے. کب؟
جب باتوں کے ذریعے مردوں کو اپنی طرف کھینچنا، یہ اگر نعوذ باللہ مقصد ہو جائے، یا ایسی باتیں کی جائیں نرم گفتگو، یا اس انداز سے اس طریقے سے باتیں کی جائیں جس سے مرد مائل ہو، تو ایسی بات بھی، ایسی گفتگو بھی، یہ بھی فتنہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام مزید ایک صفت بیان فرماتے ہیں ان عورتوں کی جو جہنمی عورتیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کا حال کیا ہوگا عورتوں کا؟ یہ اونٹ کے کوہان کی جیسی ہوگی۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ کی کوہان معلوم ہے کیسے رہتی ہے؟ تو کیا مطلب اونٹ کی کوہان کی جیسے، یعنی یہ بالوں کو چونڈا بنا کر، یا جٹو بھی شاید بولتے ہیں عام اردو میں، چونڈا یا جٹو بنا کر یہاں سر پر رکھیں گی، ایسے اس کو کہتے ہیں حدیث میں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ یہ ایک مزید صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے۔ عورتوں کی جو بال ہوتے ہیں، خوبصورتی ہے عورتوں کی، تو چوٹیاں عورتوں کی ہیں، یہ بھی حدیثوں سے معلوم ہے۔ جیسا کہ آپ نے کتاب الجنائز جو دورہ ہم نے کیا تھا وہاں بتایا تھا کہ عورت کو جو غسل دیا جائے گا تو اس میں اس کی چوٹیاں ڈالی جائیں گی، تو چوٹیاں ڈالنے کا حکم ہے حدیث میں، حتیٰ کہ جو عورت مر چکی ہے جس کو غسل دینا ہے اس کے بالوں کی بھی چوٹیاں ہوتی ہیں جو پیچھے جو ہے ڈالی جائیں گی پیٹھ کے طرف، یہ حدیث میں آیا ہے اس کا ذکر، جو نہلانے والے مسئلے ہیں اس کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہے کہ چوٹیاں ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کی جگہ پیچھے ہے۔ اگر عورت اپنے سارے بالوں کو یہاں چونڈا شاید کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اردو میں بولتے ہیں، چونڈا جٹو وغیرہ، چونڈا، تو یہاں ایسے باندھ کے رکھیں گے ایسے، تو یہ ہے وہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ اونٹ کی کوہان کی جیسی، تو اونٹ کی کوہان ایسی اونچی ہوتی ہے، تو ایسی عورتیں، یہ بھی ایک صفت بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی جو جہنم میں جانے والی ہیں نعوذ باللہ، یا فتنے میں مبتلا کرنے والی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفات بیان فرمائی ہیں عورتوں کے، اور کہا لا يدخلن الجنہ، ایسی فتنہ پرور عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحھا، اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، نہ دخول ہوگا نہ جنت کی خوشبو، جبکہ جنت کی خوشبو میلوں دور اتنے فاصلے سے آئے گی، لوگ سونگیں گے، لیکن یہ لوگ یا یہ عورتیں یا یہ ظالم مرد جو لوگوں کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے اس خوشبو کو نہ پا سکیں گے، نہ جنت میں اپنے آپ کو داخل کر سکیں گے۔ یہ ایک بڑی حدیث ہے جس میں عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے فتنہ والی عورت اور کون ہو سکتی ہے؟ وہ عورت بھی فتنے والی ہوگی جو انسان کو، اپنے شوہر کو یا اپنے والد کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے عزیز کو، محرم کو اللہ کی عبادت سے روکتی ہے، جو اللہ کی عبادت سے روکنے والی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دو قسم کی ہے، ایک فرد ہے، ایک مستحب ہے، ایک واجب ہے، ایک مستحب ہے۔ واجب آپ کو معلوم ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا اسی طریقے سے روزے ہیں یا فرض چیزیں ہیں، فرض عبادتیں جیسے ماں باپ کی خدمت ہے وغیرہ، جو فرض چیزیں ہیں۔ تو ایسی عورت جو اپنے شوہر کو یا اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے والد کو فرائض سے روکتی ہے، واجبات سے روکتی ہے، تو ایسی عورت بھی فتنہ پرور عورت ہے، یعنی نماز کو جانے نہیں دیتی ہے، کسی بھی طریقے سے نماز سے روکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا روزوں سے روکتی ہے یا فرض چیزوں سے روکتی ہے، تو ایسی صورت ہے جسے ماں باپ کا حق ادا کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ چونکہ فرض ہے بچے پر ماں باپ کا حق ادا کرنے سے عورت جو ہے اپنے شوہر کو روکتی ہے، یا کوئی بھی فرائض جتنے واجبات ہیں اسلام میں ان چیزوں سے روکتی ہے، جیسے داڑھی سے منع کرتی ہے، مثال کے طور پر کہتی ہے کہ آپ داڑھی نہ رکھو، ٹخنوں سے اوپر اگر مرد کپڑا رکھنا چاہتا ہے، بھائی، بیٹا یا شوہر، اس کو اس چیز سے بھی جو ہے اپنے باتوں میں لا کر روکتی ہے کہ مت کرو، یہ تم اس سے اچھے، یہ فتنہ ہے نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت میں اللہ عز و جل کا یہ حکم ہے مردوں کے لیے کہ وہ داڑیاں رکھیں، ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر آپ کے والد بھی، یہ تو بیوی ہے، یہاں تو چھوڑے، یہاں بیوی کی اطاعت تو واجب نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت تو واجب ہے نا ہم پر۔ اگر ماں باپ ہمیں ان چیزوں کا حکم دیں، ماں باپ اگر اپنی اولاد سے کہیں بیٹے، جیسے ماں باپ بیٹی سے کہیں کہ تم پردہ نہ کرو، یا ماں باپ بیٹے سے کہیں کہ تم داڑھی نہ رکھو، ماں باپ بیٹے سے کہیں کہ تم نماز نہ پڑھو، ماں باپ بیٹے سے کہیں یا بیٹی سے کہیں کہ تم روزہ نہ رکھو، یا جو ہے ٹخنوں سے اوپر کپڑا نہ رکھو، کیا ماں باپ کی بات مانیں گے اولاد؟ اس حدیث کی روشنی میں نہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو والدین یہ فتنہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ۔ تو اسی طریقے سے وہ عورت فتنہ ہوگی جو اپنے شوہروں کو یا مردوں کو یا اپنے لوگوں کو وہ اللہ عز و جل کی عبادت سے روک رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے روک رہی ہے، تو ایسی عورت بھی فتنہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو اپنے گھر والوں کو، شوہر کو، بچوں کو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے، جیسے شرک سب سے بڑی چیز جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی، یا بدعت یا گناہ کے کام، اس چیز کی دعوت دینے والی اگر عورت ہے، آپ
آپ کو شرک کی طرف چلو، مزار چلو، درگاہ چلو، بابا سے مانگیں گے، واسطہ وسیلہ لیں گے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، شوہر کو لے جاتی ہے مزار کو، درگاہ کو، کیا یہ عورت فتنے والی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ شرک کی دعوت دے رہی ہے اپنے شوہر کو، وہ شرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، جو شرک سب سے بڑا گناہ کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت ہے، اگر یہ عورت اپنے شوہر کو جو ہے یا اپنے بچوں کو شرک کی دعوت دیتی ہے تو یہ فتنہ کرنے والی عورت ہے۔ اسی طریقے سے بدعات کی طرف دعوت دینے والی، یہ بھی فتنہ کرنے والی عورت ہے، یا گناہوں کی طرف دعوت دینے والی، بڑے بڑے گناہوں کی طرف دعوت دینے والی عورت ہے، تو اس صورت میں یہ بھی فتنہ کرنے والی عورت ہے۔ لہٰذا ایسی عورتوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہی بات میں واتقوا النساء، عورتوں سے بچو کا مطلب یہ ہے اچھی عورت نہیں، اچھی عورت تو نیک، جیسے ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، نیک عورت تو قیمتی خزانہ ہے مومن کے لیے، وہ تو دنیا کا سب سے اچھا سامان ہے، سب سے خیر متاع ہے، سب سے اچھی چیز ہے، اس کی تو تعریف کی گئی ہے۔ جیسے ماں اگر وہ اچھی ہو تو اس کی تعریف کی گئی ہے، بیوی وہ اچھی ہو تو اس کی تعریف حدیثوں میں آئی ہے، جنت کے 8 دروازے ایسی نیک خاتون کے لیے کھولے جائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ وہ عورتوں کی جو فتنہ پھیلاتی ہے لوگوں میں اور مکر فریب میں مبتلا کرتی ہیں، ان عورتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ ان کی وجہ سے جو ہے فتنہ ہوگا اور آپ فتنے میں مبتلا ہوں گے، اپنی آخرت کو، اپنی اخروی زندگی کو تباہ کریں گے۔ اور جو قرآن کی آیت میں نے یوسف علیہ السلام کی پڑھی، اس سے ایک چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ ہے مکر کرنا عورت کا خطرناک قسم کا ہوتا ہے۔ عورت اگر اللہ سے نہیں ڈرے، قیامت کے دن اللہ کے پاس حساب دینے کا خوف اور خدشہ دل میں نہیں ہوگا، بے خوف زندگی کر گزارے گی، ایسا فتنہ کر سکتی ہے جو کوئی نہیں کر سکتا، جیسا کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کرنا۔ تھوڑا سا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ابلیس کے بارے میں کہتا ہے وَكَانَ كَيْدُ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کی چال کمزور ہے۔ اور کیجئے 2 آیتوں پر میرے ساتھ، ایک آیت شیطان کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو چال ہے نا کمزور ہے، یہ جو بنی آدم کو، انسانوں کو بھٹکاتا ہے، یہ کمزور چال ہے اس کی۔ اگر ایمان قوی ہو تو اس کی چال سے ہم اپنے آپ کو ایزی بچا سکتے ہیں، اگر ایمان قوی نہیں ہے، ایمان کمزور ہے تو شیطان کی باتوں میں آ جائے، اور شیطان کی چال کمزور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَيْدُ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا، شیطان کی چال کمزور ہے۔ جہاں عورتوں کا ذکر آیا، فتنہ پرور عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہارا مکر، تمہاری چال بہت بڑی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کی چال کمزور ہے، اور عورت اگر اللہ سے نہیں ڈرے، برباد کرنا چاہے خاندان کو، شوہر کو برباد کرنا چاہے، فیملی کو خاندان کو ٹکڑوں میں تباہ کرنا چاہے، جہنم پر لانا چاہے، اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہوئے اگر وہ کچھ کر سکتی ہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، جیسا کہ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تمہارا مکر، تمہاری چال بہت بڑی ہے، عظیم اللہ نے کہا قرآن میں، اور وہاں ضعیف، شیطان کی چال کمزور، عورت کی چال، اسی لیے عورت اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو بچائے۔ دنیا میں وہ چال چلے گی، ٹھیک ہے، اس کی چال سازیوں میں لوگ مبتلا ہوں گے، مرد تباہ ہوں گے، بچے تباہ ہوں گے، خاندان الگ ہوں گے، ہاں، رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، لیکن کل قیامت کے دن تو ہر انسان کو جواب دینا ہے۔ یہ عورت بھی اللہ کے پاس جواب دہ ہوگی، جیسے مرد بھی جواب دے، تو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کا؟ دنیا میں جتنی چال چلے عورت، جتنی چاہے مکر و فریب کرے، جتنا چاہے پھوٹ ڈالے، جو کر سکتی ہے کرے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حساب دینا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، علیم خبیر ہے اللہ تعالیٰ، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا جواب دے گی یہ عورت؟ کیا اس کو جنت نہیں چاہیے؟ اسی لیے عورت اللہ سے ڈرے، اسی لیے عورت اللہ سے، اور وہ بھی غور کیجیے، میں نے کہا باتیں بہت ہیں۔ آپ سورہ ناس پڑھتے ہیں، سورہ ناس میں کیا ہے؟ آخر کیا ہے؟ من شر، نہیں اس سے پہلے نفاثات ہے، من شر النفاثات فی العقد، کس کو کہتے ہیں؟ گرہ میں پھونکنے والیاں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی فی سورہ فلق، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پڑھیے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، اور کیجیے اس آیت پر، ومن شر النفاثات فی العقد، ان عورتوں کے شر سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان عورتوں کے شر سے جو گرہ میں پھونک مارتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جادو کرتی ہیں، یہ گرہ میں پھونک مارنے والیاں کا لفظ، والے نہیں، والیاں ہیں، نفاثات، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ کیوں کہا گیا؟ کیا مرد جادو نہیں کرتا؟ مرد بھی کرتا جادو، پھر عورتوں کو کیوں کہا گیا خاص طور سے؟ عورتوں کا جادو زیادہ ہے، عورتیں زیادہ کرتی ہیں، کیوں؟ شوہر کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے،
یا شوہر کو اس کے گھر سے دور کرنے کے لیے، یا کسی اور شوہر کے آنکھ پر پردہ ڈالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. قبضہ مال کی حوث میں، جائیداد کی حوث میں، بہت ساری چیزوں کی لالچ میں آ کر عورتیں پھونک مارتی ہیں، پھونکتی ہیں. نفاقہ کا پھونکنے والیاں، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. ان سے جو سورہ فلق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا یہ فتنہ، جادو جو خطرناک فتنہ ہے، جو ہے نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کا ڈر جس نفس میں ایک حوث ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پورا کرے، اس کے لیے جو جادوگروں کا دروازے کھٹکھٹاتی ہے، جاتی ہے، اپنے شوہر کی چیزیں دیتی ہے اور شوہر پر جادو کر دیتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جادو عام ہے. آپ جانتے کتنی عورتیں جادوگروں سے ملی بھی ہیں، ملتی ہیں، کرتی ہیں، وہاں سے یہاں جادو کیا جاتا ہے، یہاں سے وہاں جادو کیا جاتا ہے. جادو کا اثر آپ کو پتا ہے، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا خطرناک فتنہ ہے عورت کا، جو قرآن کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. لہٰذا عورت اللہ سے ڈرے. یہ جادو کرے گی، کیا کرے گی؟ مرے گی ایک دن نا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دے گی؟ ساری چال بازیاں ختم نا، وہاں تو حساب ہے، یا بدلہ ہے یا سزا ہے، یا تو اچھے کام کا بدلہ یا برے کام کی سزا ہے. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. تو کیوں نہیں ڈرے اللہ سے؟ توبہ کر لے. اور جادوگر بھی ہے، جادو کرتی ہے، توبہ کرے. شوہر کو ستاتی ہے، فتنے میں مبتلا کرتی ہے، توبہ کرے. شوہر کو عبادتوں سے روکتی ہے، فرائض سے، واجبات سے روکتی ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈالتی ہے. اللہ سے ڈرے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اپنے معاملے کلیئر کر لے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہے. اسی طرح اور بھی مختلف قسم کے فتنے ہیں. آپ جانتے ہیں چینلوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے کس طریقے سے عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ غور کیجیے، ایڈورٹائزمنٹ میں غور کیجیے. ایڈورٹائز جہاں تک ہوتا ہے، کیسے دشمنان اسلام اس چیز کو جانتے ہیں کہ مردوں کو تباہ کرنے کی سب سے اچھی چیز ہے عورت. تو عورت کو یوز کیا جاتا ہے، عورت کو استعمال کیا جاتا ہے. دشمنان اسلام مسلمانوں کے عقیدے، مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال کر رہے ہیں. عورتوں کا استعمال کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. آپ دیکھیے، میں نے جیسے مثال فلموں میں، ٹھیک ہے، فلموں کے ذریعے عورتوں کی تباہی، یا ایڈس کے ذریعے آپ دیکھیں عورتوں کی تباہی، یا اسی طریقے سے چینلوں کے ذریعے عورتوں کی تباہی. یعنی عورتوں کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے اور مرد اس کا شکار. عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کو ایسے کپڑے پہننے کا، اور ایسے سیریلس ایسے بنائے جاتے ہیں جس میں جو ہے عورتوں کو چالیں دکھائی جاتی ہیں، کیسے جو ہے شوہر کو کنٹرول میں لینا ہے، کیسے جو ہے فیملی کو تباہ کرنا ہے، کیسے اپنی حکومت گھر میں چلانی ہے، کیسے جو ہے ساس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے. یہ ساری چالیں جو ہے بتائی جاتی ہیں دشمنوں کی طرف سے چینلوں کے ذریعے. ہماری عورتیں اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر دیکھتی ہیں اور اس سے متاثر ہوتی ہیں. نہ کتاب قرآن کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ حدیثوں کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ نیک خاتون بن کے اپنے آپ کو جنت کے دروازوں کو کھلوانا یا جنت کے دروازوں سے داخل ہونے کا شوق ہے. لہٰذا اللہ سے ڈرے. اور فتنہ کتنا بھی ہو ایک دن ختم ہوگا، اللہ کے پاس جواب ہے. اس کے بدلے مقابل دیکھیے، اگر یہی عورت جو فتنہ کر کے اپنی دنیا اور اپنا آخرت کو تباہ کرتی ہے، اگر یہی عورت اللہ سے ڈرے گی، نیک رہے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی. وہ عورت اگر اپنی نماز پڑھے، نماز کس کا حق ہے؟ خالق کا حق ہے. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 1. نمبر 2، رمضان کی روزہ رکھتی ہے. یہ نماز اور روزہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا یا انسان کا؟ اللہ کا. یعنی اللہ کا حق ادا کر رہی ہے. اور 2 چیزوں پر غور کیجیے، 4 چیزیں رسول میں بیان فرمائی. 1، نماز پڑھتی ہے. نمبر 2، روزہ رکھتی ہے. تیسری، شوہر کی اطاعت کرتی ہے. یہ کس کا حق ہے؟ شوہر کی بات ماننا شوہر کا حق ہے. اچھا، شوہر کے مال کی اور اپنے جان کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ کس کا حق ہے؟ شوہر کا. اللہ کا بھی حق ادا کر رہی ہے، مخلوق کا بھی. یہ نیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایسی عورت ہے، اس کو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا، اے نیک خاتون، تو جنت کے جس دروازے سے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے. کہا جائے گا جس دروازے سے ریان سے جانا ہے ریان سے جاؤ، دوسرے دروازے سے جانا دروازے سے جاؤ. آپ کے لیے 8 دروازے آپ کی تقریب میں، آپ کی عزت کے لیے، آپ کو موسٹ ویلکم کرنے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ 4 چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی. اور میں نے جو حدیث پڑھی آپ کے سامنے، نسائی کی، مسلم کی حدیث، غور کیجیے اس حدیث پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس حدیث میں؟ دنیا پوری چیزیں ہیں، سامان ہے دنیا، اس میں سب سے اچھی چیز ہے نیک بیوی، عورت نیک. کس کو کہتے ہیں نیک؟ جو اچھا پکا پکا کے کھلائے شوہر کو، اور اس کے بعد اپنے کنٹرول میں رکھے، جادو کر دے اس کو کنٹرول میں لا، اچھا پکا کے کھلائے، خدمت کرے. نہیں، وہ تو ایک جگہ ہے. یہاں بھی مجھے عجیب مسئلے ہیں. عورتیں جو ہے علم کی کمی، اللہ ہدایت دے عورتوں کو، علم کی کمی، مسئلہ پوچھتی عورت، کیا شوہر کو کھانا کھلانا واجب ہے؟ نہیں. کیا کرنا ہے؟ گولی کھیلنا ہے. شوہر کو کھانا کھلانا واجب ہے، شوہر کی خدمت واجب ہے. حدیث میں پڑھو،
صحابیات کی سیرت پڑھو، معلوم ہوگا کہ شوہر کی خدمت ہے اسلام میں یا نہیں ہے۔ صرف اطاعت، اگر شوہر آپ کو حکم دے تو عمل کرنا ہے بس، خدمت کرنا واجب نہیں ہے۔ کپڑے دھونا شوہر کے یہ کیا ہے نہیں، حدیثوں میں کہاں ہے؟ آج کل کی بچیوں کے مسئلے کیا کہتے ہیں؟ شوہر کی خدمت حدیثوں سے ثابت ہوئی ہے۔ حدیث سمجھا آپ نے، اسلام کا نظریہ، اسلام کا مطالعہ کیا، قرآن حدیث کا مطالعہ کیا، کیا سمجھتی ہیں؟ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام میں شوہر کی خدمت نہیں ہے، کس کی خدمت ہے پھر؟ اپنے آپ کی۔ پڑھو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کے واقعات پڑھو، صحابیات کے واقعات پڑھو، پتہ چلے گا کہ خدمت ہے یا نہیں اسلام۔ مسئلہ پوچھتی ہے شوہر کے ماں باپ کی خدمت ہم پر واجب ہے کیا؟ کیا سوال ہے بھائی؟ سوال ضرور ہے۔ یہ کبھی نہیں پوچھے گی میری نماز چھوٹ جائے تو میں کیا کروں؟ اس کو اپنے مطلب کا مسئلہ چاہیے۔ کیا ساس سسرے کی خدمت واجب ہے کیا؟ کتنے گھروں کے جھگڑے ساس سسرے، عجیب مسئلہ ہے۔ نہ ساس کو سمجھ میں آتا کہ بہو کو بیٹی جیسے سمجھ کے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نکاح کر کے لائی ہو آپ اپنے بیٹے کے لیے، نہ بیوی کو یہ سمجھ ہوتی ہے یا بہو کو اتنا خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے شوہر کی امی ہے، انہوں نے پرمیشن دی بیٹے کو تب تو میں نکاح میں آئی، انہوں نے مجھے پسند کیا تھا۔ یہ بھی ایک عورت ہے جیسے آپ کی امی ہے ویسے ساتھ بھی آپ کی ماں کی طرح ہے۔ ایک آپ عمر میں آپ سے بڑی خاتون ہے، مسلمان کی عزت کرنا نہیں کرنا چھوڑو، ساس کو سائڈ پر کے چھوڑا، ایک عام عورت ہے، بوڑھی عورت، اس کی عزت کرنا ہے اسلام میں یا نہیں ہے؟ بھائی مسلمان، میں آپ کی عزت، آپ میری عزت کرنا ہے، میرا آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں آپ کا داماد نہ آپ میرے سسرے، ہم دو آپس میں ایک دوسرے سے کیا مسلمان بھائی بھائی ہیں آپ میں، کیا میں آپ کی عزت، آپ میری عزت ہے اسلام میں یا نہیں ہے؟ تو ساس کی عزت بہو کرے یا نہیں کرے؟ اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا ساس بہو کی عزت کرے؟ عجیب و غریب گھریلو فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور میں یہاں پہلے ذمہ دار قرار دوں گا مرد، یہ اگر صحیح رہے سارا معاملہ صحیح، ماں کو ماں کا حق دے، بیوی کو بیوی کا حق دے، مسئلہ ہی ختم ہے۔ یا تو ادھر کا ہو جاتا ہے ادھر پرابلم، ادھر کا ہو جاتا ہے ادھر پرابلم، اماں کا بیٹا بن جاتا ہے تو بیوی جو ہے پریشان ہے کہ شوہر حق ادا نہیں کر رہا ہے، پوچھتا ہی نہیں، کمپلیٹ گرو مسئلے مسائل جب حقوق ادا نہیں ہوں گے بیوی کے، نکاح کر کے کس لیے لایا؟ بیٹا بننا تھا تو بیٹا بن کے رہتے تھے، شوہر کیوں بنے؟ یا تو جو ہے بھائی صاحب جو ہے پیارے ہسبینڈ بنتے ہیں، بھول گیا ماں باپ کو روز ملتا ہے، وہ والدین جنہوں نے پال اس کے بڑا کیا، اس قابل کیا کہ تم شادی کر سکو، نکاح کر سکو، پیروں پہ کھڑے ہو کر رہ سکو یا ٹھہر سکو، بھول جاتا ہے ماں باپ کو۔ عجیب، تو یہاں کس کا مسئلہ ہے؟ مرد کا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرے، بیوی کا حق کیا ہے؟ بیوی کو دے، اس کو خوش رکھے، اس کا خیال رکھے، اس کے فیلنگز کا، اس کے جذبات کا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کی ضروریات کا، مسئلہ ختم ہے۔ ادھر والدہ ہے، ماں کا خیال رکھے، ماں کے حقوق ادا کرے، مسئلہ ہی ختم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہ شخص ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں رسول نے کیا فرمایا؟ نیک عورت کس کو کہیں گے؟ میں کو بتا کر رخصت کروں گا آپ کو انشاءاللہ۔ ان نظر الیہا سرت، الفاظ پر غور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک عورت جو دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے، کون ہے وہ؟ اس کی صفات، ان نظر الیہا سرت ایک، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ دو، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا۔ تین صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرمائے جو مسلم کی اور نسائی کی حدیث ہے۔ نمبر ایک، اگر شوہر دیکھے تو خوش کر دے بیوی، ایک شوہر حکم دے تو اطاعت کرے، دو شوہر غائب رہے تو اپنی جان کی، اپنے نفس کی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ تین چیزیں سن لیجئے جائیے۔ نمبر ایک، دیکھے تو خوش کرے، شوہر کا حق ہے کہ آپ بیوی جو ہے سمر رہے، تیار ہو، مزین ہو، شوہر کو خوش کرے، شوہر کو خوش کرے۔ کیا آج یہ کس کی پہچان ہے؟ المرأۃ صالحہ، نیک عورت کی پہچان ہے۔ کیا آج کی بیویاں اپنے شوہر کو خوش کرتی ہیں یا باہر کے مردوں کو خوش کر رہی ہیں؟ وہ عورت جو باہر کے مرد کو خوش کر رہی ہے، سنور کے تیار ہو کر، خوشبو لگا کر، انہیں نعوذ باللہ سطر والے کپڑے نہیں پہن کر، وہ تو جہنمی، حدیث میں ذکر کیا، وہ تو جہنم کی صفت ہے عورت ہے، وہ تو فتنہ پھیلانے والی عورت ہے۔ اس کے اپوزٹ میں نیک عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے۔ شوہر کو خوش کیسے کرے گی؟ سمجھ، آپ کا شوہر گھر سے باہر جاتا ہے، واپس آئے گا، صبح جاتے ہیں نا، کل صبح نکلیں گے ہم، شوہر واپس کب آئیں گے؟ 5 بجے 6 بجے، معلوم ہے نا ٹائمنگ، تیار ہو، سنورو، باہر نکلنے کے لیے سنوارا جاتا ہے، مزین اپنے آپ کو کیا جاتا ہے، سارا تھوپنا ووپنا جو بھی بولیں گے، اوڑھنا بچھونا اس وقت یاد آتا ہے جب پارٹی ہو، جمعرات کی رات نکلنا ہو، پکنک ہو، باہر جانا ہوا، جب یہ شوہر جو ہے صبح کا گیا ہوا 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آپ کو کھلانے کے لیے پلانے کے لیے محنت کرتا ہے،
پتہ نہیں کمپنی کے کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، یہ کیسی کیسی باہر کی سچویشن ہوتی ہے، گاڑیوں کی مسائل فلاں فلاں، وہ سب برداشت کر کے آ رہا ہے، تو بیوی کو دیکھتا ہے تو بیوی اس کو خوش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی، آپ دیکھیے صحابیات کے واقعات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا، اگر شوہر مسافر ہو، سفر پر ہو، اچانک نہ جائے. کیوں؟ تاکہ سمر وہ اچانک جائے گا، بیل مارے گا تو وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ آپ کا استقبال کرے، وہ تیار ہو جائے، آپ اطلاع دے کے جاؤ، رات میں اچانک گھر پہ پہنچ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شوہر سفر سے واپس ہو، جیسے آپ جدہ سے باہر آ گئے، سمجھے 2-3 دن کے لیے، واپس آ رہے، بولو میں فلاں ٹائم پہ آ رہا ہوں، فلاں فلائٹ سے یا گاڑی سے جو ہے میں آ رہا ہوں فلاں وقت، تاکہ تیار ہونے والی تیار ہو جائے. حدیث کے الفاظ ہے تیار ہونے والی، اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے والی شوہر کے لیے تیار ہو جائے. اور تیار شوہر کے لیے ہونا ہے، اس کے لیے سچ شوہر ہے، دیکھے تو خوش ہو. لیکن ہماری حالت یہ ہے مردوں کی رحمۃ اللہ مثال ہے، عورتوں کی اللہ ہدایت دے کہ وہ تیار نہیں ہوتی ہے. گھر کی حالت ایسی ہوتی ہے گھر میں اس کی کہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو دوبارہ نہیں دیکھتا، پھر پلٹ جاتا ہے ادھر، اور باہر جاتا ہے تو باہر فطرے اس کو نظر آ رہے ہیں. گھر میں آتا ہے تو عورت جو اس کی حلال بیوی ہے وہ اس کو تیار ہو کے نظر نہیں آ رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عورت کی پہچان یہ ہے کہ تیار ہو. کیوں تیار نہیں ہوتی؟ میک اپ حرام ہے اسلام میں، پڑھ لگانا حرام ہے، تیار ہونا حرام ہے. ارے شوہر ہے بھائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن کی آیت نہیں ہے کہ شوہر جو ہے عورتوں بیویوں کے لباس ہے اور بیویاں شوہروں کے لباس ہیں. کیا مطلب لباس کا؟ بھائی کوئی پردہ ہے میاں بیوی کے درمیان کہ یہ اس کو نہیں دیکھے وہ اس کو نہیں دیکھے، ایسے ویسے کپڑے نہیں پہنے. ارے کپڑے کیا پہنے؟ بغیر کپڑے کے دونوں رہ سکتے ہیں. غسل کرنا، لیکن حدیثوں سے ثابت ہے میاں بیوی کا ایک ساتھ ہے یا نہیں ہے غسل کرنا؟ کیا اس میں شرم و حیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنی شرمگاہ کو سب سے چھپاؤ سوائے اپنی بیوی کے. بیوی حلال ہے بھائی، نکاح کیا بیوی حلال ہے ہمارے لیے، تو یہ حلال چیز کا استمتاع فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جائے؟ کیوں بیویاں جو ہے اپنے شوہروں کے لیے تیار نہ ہو؟ پھر پرابلمس والا ہمارے شوہر دوسری شادی کا سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں؟ کہاں سے آئے مسئلہ؟ دماغ میں کہاں سے آئے؟ تم صحیح رہتے تو وہ سوچتے نہیں تھا کبھی زندگی میں. گھر میں مسئلہ صحیح نہیں تو باہر سوچ رہا ہے. چلیے نمبر 1 دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ ان امرہا اطاعت، اگر حکم دیتا ہے تو اطاعت کرو. ہے یہ نیک عورت، یہ نیک عورت کی صفت ہے. اگر عورت میں یہ چیز ہے، کیا مطلب حکم دے اطاعت کرے؟ کیا ہر حکم پر اطاعت کرنا ہے؟ نہیں، ایسا حکم جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کوئی شوہر بیٹھا ہوا ہے اور بیوی سے کہہ رہا ہے اللہ جی کے اوپر سگریٹ ہے ذرا لے کر آؤ، کیا اطاعت کرے گی؟ کہ سگریٹ حرام ہے، سگریٹ دے گی تو گنہگار ہوگی اللہ کے پاس. یا بولے وہ پرسوں جو سی ڈی لایا تھا میں نئی مووی کی جو ڈالا آرڈر دینا حرام ہے، عمل کرنا. اس کے علاوہ پانی پلاؤ، اٹھ کے لے لو، پانی پلاؤ آرڈر کیا ہے؟ پانی پلانا کیا اللہ کی نافرمانی میں ہے؟ نہیں. اٹھ کے لے لو کیا ہے؟ حکومت. بھائی جنت چاہیے نا عورت کو، مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو، مردوں کو عورتوں کو کیا چاہیے؟ ٹارگیٹ کیا ہے لائف کا ہمارے؟ جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت چاہیے. تو اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ آرڈر دے تو اطاعت. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا معلوم ہے آپ کو؟ پیچھے جائیے. یہ بیوی جب بن کے آئی اس سے پہلے کچھ تھی کیا تھی؟ کیا تھی بیوی بننے سے پہلے؟ بھائی آپ کے نکاح میں آئی، اس سے پہلے کہاں تھی؟ کسی کی بیٹی تھی. وہاں مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اگر بچیوں کی تربیت کی جائے اسلامی طریقے پر، ان کو سطر والے کپڑے پہنائے جائیں، ان کو بتایا جائے کہ نہیں بیٹی یہ کھلا نہیں رکھنا ہے، بیٹی یہ ننگے کپڑے ایسے نہیں. ارے نہیں ابھی تو 11 سال کی 12 سال کی میری ننی منی، نہیں 12 سال میں پہناؤ، ٹھیک ہے نابالغ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو تربیت کرو، کپڑے پہناؤ تاکہ بڑے ہو کر جو ہے وہ سطر والے کپڑے پہنے. اس کو بتاؤ شوہر جو ہو کیا ہے، اس کو بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے، اس کو بتاؤ بچیوں کی بیٹی کو کہ حدیث کیا کہتی ہے. ایک اچھی بیٹی بناؤ پابند، تاکہ وہ جائے آپ کے گھر سے کسی کے نکاح میں تو وہ وہاں جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے رب کو راضی کرے. شوہر کی اطاعت کرو تو حکم دے. آج کی بچیاں جو حکم دے، آپ خرید کے لائے، ٹوائلٹ میں جاؤں گی تو پوچھ کے جاؤں گی. بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں، یعنی ہر بات سننا، چائے لاؤ پانی لاؤ فلاں فلاں، کیا ہے خرید کے لایا، میں غلام ہوں آپ کی، نوکرانی ہوں. روز میں لگتا ہے اب میں کیا ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی پوچھوں میاں جاؤں کیا؟ ایسے بےہودی الفاظ ہیں. ایسے نہیں کرتی وہ عورت جس کو اللہ کا ڈر ہے، جو جنت چاہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امرہا اطاعت، شوہر حکم دیتا ہے اطاعت کرو. ہاں اطاعت نہیں کر سکتے، جیسے بیمار ہے کہہ رہا اٹھو کھانا پکاؤ، یہ تو ظلم ہے بھائی. بیمار ہے وہ نہیں اٹھ سکتی، نہیں پکا سکتی، باہر سے لا کے کھلاؤ. ہاں لیکن بیمار نہیں ہے، اٹھ کے لے لو. نہیں بناتی میں چائے، کھانا نہیں پکاتی، جاؤ آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ آرڈر دے رہا ہے تو عمل کرو، جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو. کہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے، شوہر کو نہیں. شوہر جنت دے گا اللہ دے گا،
شوہر کی بات مانیں گے تو اللہ جنت دے گا. ہماری عورتوں کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تیسری اہم چیز پر غور کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغاب عنہا، اگر اس سے غائب رہتا ہے مطلب دور رہتا ہے، آفس میں ہے، مسافر ہے، کہیں گیا ہوا ہے، کسی کنٹری کو آفس کنٹری میں چھٹی پر ہے، تو بیوی جو ہے دو کام کرے، اپنی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت. اپنی حفاظت مطلب کسی اور کو آنے نہ دے، زنا بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے، غلط حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اور شوہر کا مال ہے گھر میں، ظاہر بات ہے آپ بھائی کو بلا رہے ہیں، لو میاں کو پتہ نہیں چلے گا، میں کر دوں گی، ادھر ادھر سہیلیوں کو دے رہی ہے. بھائی مال کس کا؟ خالق ہے آپ کے. کس کا مال ہے؟ میاں جی کا مال ہے. تو میاں جی کا مال بغیر پرمیشن کے کیسے لڑے؟ ہاں اس کنڈیشن میں جائے کہ میاں بخیل ہو، کنجوس ہو، خرچ نہیں کرتا ہو آپ پر، آپ کی ضروریات پوری نہیں کر رہا ہو، تب جو ہے آپ بغیر اجازت کے ضرورت کے حد تک لے سکتے ہیں، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے. ورنہ شوہر خرچ کر رہا ہے لیکن آپ کے آرڈرز ایکسٹرا ہیں، ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں آپ کے، تو آپ چوری چھپے اس سے پیسہ لیتے جا رہی ہے، غائب کرتا جا رہی ہے پیسہ، غائب کر رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں جا رہا ہے پیسہ. الماری میں رکھے جاتا ہے، گھر کے چابی دے کے جاتا ہے، ویلٹ میں پیسے رہتے ہیں، غائب، نوٹ غائب ہو رہے ہیں، نوٹ غائب ہو رہی ہے. کیا ہے مسئلہ؟ یہ عورت نیک نہیں ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی حفاظت کرنا شوہر کی، آپ کو لینا ہے شوہر سے جا کون. میں دیکھیں میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں مرد ہوں، میں جانتا ہوں کہ انسان مرد میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی پر جو ہے مال کے ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے، میں جنرل بات کروں، ظلم کرے، کھانے کو نہ دے، پینے کو نہ دے. ایسا ہوتا ہے شوہر؟ ارے اپنی بیویوں کے لیے کیا کیا کرتا ہے شوہر. خیر بیوی بھی قربانی دیتی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن میں کہہ رہا ہوں ایسے کم ہوں گے جو کھانا پینا نہیں دیتے ہیں، پیسے بخیل بالکل کنجوس ہیں، ان کو ضرورت ہے کھانا ہے پینا ہے، دوا کے پیسے ہے، فلاں کے، نہیں دے رہے پیسے، نہیں دوں گا، یہ میرا پیسہ خرچ کرتا ہے. عام طور پر مرد جو ہے اپنی بیوی پر کم سے کم بچوں پر ضرور خرچ کرتا ہے. لہٰذا اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اپنی حفاظت کرنا، یہ اس نیک عورت کی صفت بیان کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بیان فرمایا خیر متاع الدنیا، یہ دنیا کا سب سے اچھا سامان ہے. لیکن یہ اگر ایسے نہیں کرے گی، مال کو ضائع کر دے گی، اپنی عزت کا کھلواڑ کرے گی، اطاعت نہیں کرے گی یا دوسروں کو خوش کرے گی شوہر کو نہیں، تو یہ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. لہٰذا اپنے آپ کو فتنے سے عورت بچائے، اللہ سے ڈرے اور شوہروں کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زندگی گزارے. انشاءاللہ اس میں جو ہے گھر اچھے رہتے ہیں، گھر بہتر ہے. ایک عورت چاہے پورے خاندان کو جوڑ سکتی ہے، ایک عورت چاہے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر سکتی ہے. بنی اسرائیل کا فتنہ عورت کی وجہ سے آیا، اور اچھی عورت، اچھی بیویاں، بہت ساری مثالیں ہیں عورتوں نے جو ہے صحابی کا واقعہ میں یاد کرتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیسی نیک خاتون تھی. آپ دیکھیں شوہر جو ہے باہر تھے، سفر پہ تھے، آئے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیار ہوئی عورت، وہ نیک خاتون اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی، ہم بستری ہوئی رات میں ہم بستری ہوئی، انتقال ہو گیا، بچے کی لاش ہے گھر میں، رات میں ہم بستری ہوئی ہے. صبح فجر کے لیے شوہر جب جاتے ہیں، فجر کے لیے جاتے ہیں، فجر سے آنے کے بعد کہتی ہیں، دیکھیں کیسی نیک عورت ہے، کہتی ہے اگر کوئی چیز، کوئی انسان، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کو دے، یا ایسے انہوں نے حکمت سے بتایا، اگر کوئی چیز کسی نے آپ کو دیا اور اس نے اپنی چیز کو لے لیا تو کوئی مسئلہ ہوگا؟ کوئی پھر جس نے دیا اس نے لے لیا، کوئی مسئلہ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، یہ بچے کی لاش ہے، جنازہ پڑھائیے اس کا. بچہ بیٹا، ماں بیٹے کا کیا تعلق ہے بتائیے؟ کیسی عورت ہے سوچنا. اس کو کہتے ہیں مرد صالح، نیک عورت. ہم بستری رات میں ہوئی ہے بھائی، شوہر کو نہیں بتایا آنے کے بعد کہ بچہ میرا چلے گیا، صبح بتا رہی ہے، شوہر کو پریشان نہیں کر رہی ہے. دیکھیں سبحان اللہ، میں کہتا ہوں ایسی عورت ہے دنیا میں کوئی. اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال میں نے اس سے پہلے بھی شاد کی ہے، تھوڑے سے 1-2 منٹ بس. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے، غار سے پریشان آئے، جو وحی کا سلسلہ ہے، واقعہ آپ کو پتہ ہے سیرت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ آگے آپ سے کیا کام لیا جا رہا ہے، نبوت آپ کو دی جائے گی. وہ جبرائیل تھے جو آئے تھے، نہیں پتا کچھ بھی، پریشان، جسم کا کانپ رہا ہے، جیسا کہ بخاری کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جسم کانپ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ جو ہے خوف کی اور جسم کپکپی حالت میں اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے. جسم کانپ رہا ہے، شوہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا جب وہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، اور کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، سردی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چادر اڑا دو. کیا کیا خدیجہ؟ چادر اڑا دی. پوچھا کیوں پریشان ہے؟ پوچھا یہ کیا ایسے کیوں کہا رہے ہیں؟ ذرا غور کیجیے. اللہ، یہ ہے عورت. سو جائیے، پہلے سلا دیا، پہلا کام کیا کیا؟ شوہر کو سلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو گئے، کیونکہ پہلا
سبحان اللہ. پہلے ڈر ہٹاؤ, سلا دیا, سو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھے. حدیث کے الفاظ فلما ذهب عنه الروع, جب وہ خوف ختم ہوا پوچھا بتائیے کیا ہوا آپ کے ساتھ, تو بتایا. وہاں بھی دیکھیے اپنا معاملہ اپنی بیوی جو سب سے قریب ہوتی ہے بتایا, ایسے سے میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا غار میں آج. کیا کہا, تسلی دی یا پریشانی کو اور بڑھایا؟ ارے ایسا ہو گیا, ایسا کریں گے, ہمارے ابا کو فون کریں گے, دبئی چلے جائیں گے, امریکہ شفٹ ہو جائیں گے. نوکری چلی گئی, کوئی بات نہیں, ہمارے ابا کو فون کر لیں. بہت ڈرا دیا, اب کیا ہوگا, پیسے باقی ہیں, اس کے باقی ہیں, پرابلم پر پرابلمس نہیں, اس پرابلم کو کم کیا. تسلی کے الفاظ, کیونکہ بیوی قریبی, کہا کہ نہیں آپ مت گھبرائیے, اللہ آپ کو, آپ جو ہے اچھے اپنے شوہر کے اچھے کام بتا رہے ہیں, آپ جو ہے بیواؤں کی ہمدردی کرتے ہیں, بے قصوں کو جو سایہ دیتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, دین کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, کار خیر میں ہیں آپ, بیواؤں کا خیال کرتے ہیں, یتیموں کا خیال کرتے ہیں, اچھے اچھے کام کرتے ہیں. اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کے ساتھ. یہ تسلی کے الفاظ ہیں. اس کے بعد بھی دیکھیے کہاں لے گئی, برقع بن نوفل. یہ واقعہ آپ غور کیجئے, اس سے پتہ چلتا ہے نیک عورت کس کو کہتے ہیں, جو شوہر کا کیسے ساتھ دے رہی ہے, شوہر کے تعاون کیسے کر رہی ہے, اس کو کہتے ہیں نیک عورت. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عورتوں کے فطروں سے ہمیں محفوظ رکھے, اور ہماری عورتوں کو فطروں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ بچیوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی, بیویوں کی حفاظت فرمائے. دشمن ہماری بیویوں کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, ہماری عورتوں کو, ہماری بچیوں کو ٹارگٹ بنایا ہے, تاکہ ان کو جو ہے بازار میں کھڑا کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو حفاظت کریں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے, لیکن باتیں بہت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں, روایتیں ہیں نا, اور ان کی اچھی پرورش کرتا ہے, ان کو ادب سکھاتا ہے, اور پھر ان کا نکاح کرتا ہے, تو وہ لوگ جہنم, یہ بچیاں کیا ہوگی, کل قیامت کی آڑ بنے گی, جہنم سے آڑ بنے گی, جہنم میں داخل ہونے دیں گے اپنے ابا کو. یہ کب, جب بچے کی صحیح پرورش کرتا ہے, صبر کرتا ہے ان کے معاملے میں. یہ حدیثوں میں آیا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیوی کا حق بیوی کو دیں, ماں کو دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے عورتوں کو توفیق دے کہ وہ جو ہے دشمنوں کے چال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں, جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بچوں کا فتنہ, بنین کا لفظ آیا, بچوں کا بھی فتنہ ہوتا ہے. وہ کیا ہے فتنہ, آئندہ پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سلسلہ جاری ہے فطروں کا جو شہوت سے تعلق رکھنے والے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے, آمین. جزاک اللہ خیر. جانے سے پہلے فرض المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.